بہت سارے لوگ یہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے. آزادی کو عورت کو کیا ملنی چاہیے؟ آزادی ملنی چاہیے. عورت کو پردے کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر کیا کر دیا گیا ہے؟ محصور رکھ کے قید کر دیا گیا ہے. عورت باہر نہیں نکل سکتی، عورت آزاد نہیں گھوم سکتی. تو میرے دوستو، یہ دین اسلام نے جتنا عورت کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اس سے پہلے کسی مذہب نے عورت کو مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا. اور گھر کے اندر چار دیواری کے اندر اگر عورت کو پابند کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ عورت کے لیے آسانی ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہے. عورت کا کام کیا ہے؟ کہ وہ بچوں کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے. روزی کمانا، گھر کا نظام چلانا، یہ اللہ رب العزت نے عورت کے ذمہ نہیں لگایا. اور جب پردے کا حکم آیا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو کیا کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر کیا کر لیا کریں، ڈال لیا کریں. جب وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جب وہ گھروں سے کیا نکلتی ہیں؟ باہر نکلتی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر بڑی سی ایک چادر ڈال لیا کریں. کیوں؟ اگر اللہ نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ آدمیوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی عزت والے گھرانے سے کیا رکھنے والی ہیں؟ تعلق رکھنے والی ہیں. یہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو پردے کا حکم کیا، نازل کیا، جن عورتوں کے اوپر پردے کا حکم آیا، میرے دوستو، وہ زمانے کے اندر سب سے بہترین عورتیں تھیں. زمانے کے اندر کیا تھی؟ سب سے بہترین عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات. آج لوگ کہتے ہیں کہ نظر کے اندر حیا ہونی چاہیے. نظر کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ حیا ہونی چاہیے. چہرے کے اوپر پردہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے دوستو، کیا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نظر کے اندر حیا ہو تو نعوذ باللہ پھر تو یہ ماننا پڑے، یہ لازم آتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی آنکھوں کے اندر حیا نہیں تھا، ان کی آنکھوں کے اندر حیا نہیں تھا. پھر یہی ہے نا، یہی بات سمجھ میں آتی ہے. تو بھائی یہ ہمارا ایک الٹا سوال ہے کہ دل کے اندر، نظر کے اندر حیا پیدا کریں. پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جتنی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے، مہنگی چیز ہوتی ہے، اس کی انسان کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. پیسہ ایک عام چیز ہے، قیمتی ہے نا. کوئی آدمی اس کو باہر نہیں رکھے گا. یہ مسجد ہے، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنا بٹوا نکال کے مسجد کے اندر نہیں رکھیں گے. کیوں؟ پیسہ عزیز ہے، آپ اس کی حفاظت کریں گے. اسی طرح عورت کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھپا کے رکھنے والی کیا ہے؟ چیز ہے. اس کو کیا کریں؟ چھپا کے رکھا جائے. اور آج کہتے ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محلے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار محلے کے اندر ہیں، ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے پردہ کریں. کیا کرنے؟ پردہ کرنے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تم کہتے ہو کہ اپنی بیٹیوں کو یا بیوی کو پردہ کرواتے ہو، اس لیے کہ ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے. تو میرے دوستو، اس کی مثال سمجھے. اگر گلی کے اندر آپ موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں تو آپ بغیر لاک کے کھڑی نہیں کرتے. کیوں؟ یہاں تو محلے والے رہتے ہیں. آپ کی دکان ہے، آپ دکان کو، محلے کے اندر دکان ہے، کبھی آپ دکان کو تالے کے بغیر نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر اس کو میں ذمہ داری کے ساتھ لاک نہیں کروں گا، اپنی حفاظت کے اندر کھڑا نہیں کروں گا، تو میری دکان سے کیا ہو سکتی ہے؟ چوری ہو سکتی ہے. تو یہی چیز سمجھنے کے لیے ہے کہ جہاں محلے کے اندر اپنی دکان کو تالا لگانا، اپنے موٹر سائیکل کی حفاظت کرنا ضروری سمجھتے ہو، اسی محلے کے اندر اپنی بیوی کی اور اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے؟ تمہارے ذمہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پاک نظام دیا ہے. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن ہوا، قبر مبارک بنی میرے حجرے کے اندر، تو میں بڑے آرام سے اس حجرے کے اندر کیا ہو جاتی تھی، داخل ہو جاتی تھی۔ پھر میرے باپ کا انتقال ہوا، اسی حجرے کے اندر دفن کیا گیا ابو بکر صدیق کو، تو میں بڑے آرام کے ساتھ، ایک میرا خاوند ہے، ایک میرا باپ ہے، لہذا دونوں سے پردہ نہیں ہے۔ کہا جب تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا، تو اس کے بعد جب میں اس کمرے کے اندر داخل ہوتی تھی تو میں بغیر پردے کے اس حجرے کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ وہ قبر کے اندر ہیں، کتنی حیا ہے کہ میں، ایک تو میرا باپ تھا، ایک میرا خاوند ہے، میرا ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا ہے، غیر محرم ہے، اور مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب میں وہاں داخل ہوں تو میں بغیر پردے کے داخل نہ ہوں۔ اور صحابہ کرام کو بھی یہ کہا گیا، سمجھایا گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر آؤ تو پردے کے پیچھے کیا کیا کرو، سوال کیا کرو۔ صحابیات سے، امہات المومنین سے صحابہ کیا کرنے کے لیے آتے تھے؟ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، لیکن وہاں بھی کیا ہے، حکم ہے کہ جب کوئی سوال کرنے کے لیے آؤ، کوئی چیز مانگنے کے لیے آؤ، تو دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کیا کرنا چاہیے؟ سوال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ عورت کو اللہ نے مقام دیا ہے، لیکن معاشرہ ترقی کرتا گیا، آج یہاں تک پہنچا کہ جو بے حیائی والا کام ہے، ہمارے میڈیا کے اوپر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بڑے شوق سے اس کو دکھایا جاتا ہے۔